تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر طعن اور غیبت کرنے والا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس سورت کو سمجھنے والے ہیں وہ ہے سورہ ہمزہ، تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہلاکت ہے ہر انسان کے لیے، ہمزۃ لمزہ یعنی وہ شخص جو طعنہ زن ہو، عیب جو ہو اور غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، الذی وہ جو جمع کرتا ہے مالا مال، وعددا اور گن گن کر رکھتا ہے، یعنی وہ شخص جو نہ صرف مال جمع کرتا ہے بلکہ اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اس عذاب کی شدت کا بیان ہے۔ وہ 3 گناہ ہیں، ہمزہ، لمزہ اور جمع مال۔ ہمزہ اور لمزہ کے معنی بیان کرنے میں اکثر مفسرین نے جس موقف کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمزہ کے معنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کا ذکر کرنا ہے، اور لمزہ کے معنی آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینا اور برا کہنے کے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں۔ غیبت کی وعیدیں قرآن و حدیث میں زیادہ ہیں، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ کو کرنے والے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف آمنے سامنے کسی کو برا کہنے سے دوسرا انسان بھی اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتا ہے، اس لیے اس کے گناہ میں مزید اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے اس کے عیب کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھ پہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صفائی کو پیش کر سکے، جبکہ ایک حیثیت سے کسی کو آمنے سامنے برا کہنا زیادہ شدید ہے، کیونکہ کسی کے سامنے اس کو برا کہنے سے اس کی توہین و تذلیل بھی ہوگی اور اس کو تکلیف بھی پہنچے گی، اور اس اعتبار سے اس کا عذاب بھی شدید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس صورت میں تیسرا گناہ جس پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ مال کی حرص اور محبت ہے۔ اس کو اس آیت میں اس طرح سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مال کی حرص اور محبت کی وجہ سے وہ اس کو بار بار گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب وہ سمجھتا ہے، انا کہ مالہ اس کا مال، اخلدا ہمیشہ رہنے والا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی کر دیا ہے۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، یعنی یہ تو ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حطمہ آخر ہے کیا؟ وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک اور کیا تم سمجھے، ما الحطمہ حطمہ کیا ہے، یعنی تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ اللہ کی آگ، موقدہ بھڑکائی ہوئی یا سلگائی ہوئی، یعنی ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، التی جو کہ تطلع جا پہنچے، علی پر، افئدہ دلوں، یعنی وہ آگ جو دلوں تک جا پہنچے۔ ویسے تو ہر آگ کی خاصیت یہی ہے کہ جو چیز بھی اس میں ڈالی جائے وہ اس کو جلا دیتی ہے، اسی طرح اگر انسان بھی اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا۔ یہاں جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے جسم کو لگتی ہے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے برخلاف جہنم میں اس کو موت نہیں آئے گی، تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت حیات ہوگا اور وہ دل کے جلنے کی اذیت محسوس کرے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ، انہا وہ یعنی کہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی، یعنی وہ اس آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ فی امد ممددہ، فی میں، امدن اماد کی جمع ہے جس کے معنی ستون ہوتے ہیں، امدن مطلب ستونوں، ممددہ یعنی لمبے لمبے، یعنی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اس صورت مبارکہ کا خلاصہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ وہ شخص جو طعنے دیتا ہے، دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے یا غیبت کرتا ہے، اس شخص کو ایک ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ جو اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، جو اس کے دل تک جا پہنچے گی، اور وہ جیتے جاگتے اپنے دل کو جلنے کی تکلیف بھی محسوس کرے گا، اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، جیسے کسی کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے کہ جو ہمیں دوزخ میں جلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔